حامدا و مصلیا اما بعد۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رکوع اور سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے اور کتنی کتنی بار پڑھا جاتا ہے، آئیے اس تعلق سے ہم سیکھتے ہیں۔ سب سے اول تو سورۃ الفاتحہ جو بتا دی گئی گزشتہ ویڈیو کے اندر، اس کے بعد سورت کا ملانا ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ اور سورت ملانے کے بعد اب ہم رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہمیں رکوع میں جانا ہے، اور پھر رکوع میں ہمیں جو پڑھنا ہے وہ سبحان ربی العظیم۔ اس کو ہم عربی میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہندی میں بھی اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کو ہم طاق عدد کے اندر ہمیں پڑھنا ہے، یعنی 3 بار پڑھیں یا 5 بار پڑھیں یا 7 بار پڑھیں۔ یہ اس کی جو ہے پڑھنے کی طاق عدد کے اندر اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور کم سے کم 3 مرتبہ تو ہمیں پڑھنا ہی ہے۔ اب جب ہم نے رکوع کے اندر جو تسبیح ہے اس کو مکمل کر لیا، اس کو پورا کر لیا، اب ہم سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوں گے، اور ربنا لک الحمد پیچھے جو مقتدی ہیں وہ مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اور اگر ایک انسان الگ نماز پڑھ رہا ہے، وہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ وہ بالکل الگ اس کی نماز ہو رہی ہے، امام صاحب فارغ ہو چکے تب مسجد میں آیا، اب نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور اس کے بعد ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ اب اس کے بعد ہمیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ اب سجدے میں ہمیں کیا پڑھنا ہے ہم اس کو بھی سیکھیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کو بھی ہمیں طاق عدد میں پڑھنا ہے، یعنی 3 مرتبہ پڑھنا ہے یا 5 مرتبہ پڑھنا ہے یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب کم سے کم ہمیں 3 بار تو پڑھنا ہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، طاق عدد کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ رکوع کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح ہے۔ دوسرا سجدہ ہم کریں گے تب بھی ہمیں اسی طرح سبحان ربی الاعلی طاق عدد کے اندر، یعنی 3 یا 5 یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو ہمیں اس کو جاننا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، تاکہ ہماری نماز صحیح ہو جائے، ہماری نماز درست ہو جائے، مکمل ہو جائے، اور پھر وہ اللہ کے یہاں سے رحمت اتروانے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔